بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز محترم، آج میں آپ کو جب ہم نماز پڑھتے ہیں سورۃ فاتحہ نماز میں پڑھتے ہیں تو اس کے بعد آمین جو ہے پڑھتے ہیں۔ ایک گروہ ایک جماعت کہتی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے کہ آمین ایسا کہنی چاہیے، ان کے شاگرد بھی ان کے مقتدی بھی اس طرح کہتے ہیں۔ دوسرا گروہ دوسری جماعت ہے، وہ کہتے ہیں آمین جو ہے بالجار یعنی اونچی آواز سے پڑھنی چاہیے، امام آمین بھی اونچی کہے اور مقتدی بھی آمین اونچی کہے۔ پہلے میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ مقتدی آمین ایسا پڑھیں نماز میں جب الحمدللہ رب العالمین سورۃ فاتحہ مکمل ہو جاتی ہے، تو اس کے متعلق میں آپ کو مسائل عرض کروں گا کہ نماز میں جو ہے آمین ایسا پڑھنی چاہیے۔ آمین کا معنی ہے قبول کرنا، قبول کر ایسا ہی ہو، یہ اس میں فعل ہے، یہ قرآن مجید کی آیات مبارکہ نہیں ہے۔ آمین فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہنا سنت ہے، ہر دعا کے بعد آمین کہنا سنت ہے۔ نماز میں فاتحہ پڑھنے کے بعد امام اور مقتدی آمین کہیں، نماز سری ہو یا جہری ہو، یعنی مغرب اور عشاء یا صبح کی جہری، یہ بھی سنت ہے۔ آمین ایک دعا ہے۔ فرعون جن کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا، ان کی عمر 400 سال سے زیادہ تھی، ان کے لیے ان کے حامیوں کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اس کا ترجمہ میں عرض کر دیتا ہوں، وہ آیات مبارکہ میری تفسیر کرمانی میں موجود ہے۔ اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو تباہ کر دے اور ان کے قلوب کو سخت کر دے۔ یہ سورۃ یونس کی آیات مبارکہ 88 ہے۔ ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام نے آمین کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ بھی آیات جو ہے سورۃ یونس کی آیات 99 میں ہے، اس کا ترجمہ ہے، تم کی دعا قبول ہوئی۔ ان کی دعا کی قبولیت کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے۔ اس کے بعد فرعون اور ان کے افواج دریائے نیل میں غرق ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، فاتحہ کے لیے آمین جو سورۃ فاتحہ کے بعد پڑھی جاتی ہے، آمین ایسی ہے جیسے کتاب کے لیے۔ یہ تفسیر روح البیان میں بھی ہے اور مدارک التنزیل میں بھی ہے، اور میری تفسیر جو کرمانی میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اس کا صفحہ نمبر 33 میں بھی موجود ہے، جلد اول میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آمین کا معنی پوچھا تو آپ نے فرمایا ایک فعل ہے، یعنی ایسا کر دے۔ یہ مدارک التنزیل میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آمین رب العزت کی اپنی بندوں پر مہر ہے۔ یہ لسان العرب کی ہے، جو عربی زبان کی کتاب ہے، لغات ہے، ان میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس چیز پر مہر لگ جائے وہ منظور شدہ ہو جاتی ہے۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آمین کہنے والے کے لیے، وہ فرماتے ہیں کہ آمین کہنے والے کے لیے 4 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ہر دعا کے آخر میں آمین کہی جائے تو شیطان مایوس ہو جاتا ہے، کہتا ہے اس کے اوپر تو مہر لگ گئی ہے، روح البیان میں، اور فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں لکھا ہے۔ حضرت ابو زبیر نمری رضی اللہ تعالی، حضرت ابو ظہیر نمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا کرتے تھے، جو صحابی تھے، وہ بہت ہی اچھی باتیں بتایا کرتے تھے۔ جب ہم میں سے ایک نے دعا کی تو فرمایا کہ کہاں سے آمین، پھر فرمایا کہ اسے آمین پر خم کرو، کیونکہ آمین اس طرح ہے جیسے تحریر پر مہر۔ یہ حدیث پاک جو میں نے عرض کیا، یہ ابو داؤد کتاب الصلاۃ میں موجود ہے۔ اب میں آپ کو نماز میں آمین کا ایسا پڑھنا، احناف کے نزدیک نماز سری ہو یا جہری ہو، جماعت میں امام اور مقتدی آمین ایسا کہ حدیث پاک سے ثبوت کروں گا، یعنی حدیث پاک سے آپ کو روشناس کروں گا۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اپنے رب سے عاجزی اور انکساری سے دعا مانگو، اور ایسا آمین ایک دعا ہے۔ آمین کی فضیلت کے بارے میں عرض کر دیتا ہوں کہ امام اور مقتدی آمین ایسا پڑھیں، قال اذا امن الامام۔ اور دوسری ترمذی شریف کی حدیث ہے ابواب الصلاۃ میں، اور موطا امام مالک میں بھی ہے، اس کا ترجمہ میں یاد کر دیتا ہوں۔ عربی عبارت جو ہے، حدیث جو ہے، وہ میری کتاب تفسیر کرمانی میں موجود ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو کہ جس کی آمین ملائکہ کی آمین سے موافق ہو جائے گی اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس کے بعد موت امام مالک بخاری ابو داود میں حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، اور جس کی آمین کہنا فرشتوں کی کہنے کی موافق ہو گیا تو اس کے گزشتہ کے گناہ معاف فرما دیے جائیں گے۔ فرمایا حضرت وائل دارقطنی کی حدیث میں عرض کر رہا ہوں، دارقطنی میں ہے کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ولدوالین پر پہنچے تو آپ نے فرمایا آمین، اور آمین میں آواز کو پست رکھا، یعنی کہ آہستہ رکھا۔ ابن شیبہ میں حدیث ہے، عربی عبارت اس کی حدیث کی میرے تفسیر کرمانی صفحہ نمبر 33 پہ ہے۔ حضرت وائل بن حجر روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ نے پڑھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو آپ نے فرمایا آمین اور آواز کو پست رکھا۔ اور اس کے بعد تحاوی اور طبرانی کی حدیث میں عرض کرتا ہوں، اس کی عبارت میری تفسیر کرمانی میں موجود ہے، آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت وائل بن حجر روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو بسم اللہ بلند آواز سے نہیں پڑھتے تھے، یعنی نہ بسم اللہ بلند آواز سے پڑھتے تھے اور نہ ہی آمین۔ عزیزان محترم، تحاوی کتاب الصلاۃ میں حدیث موجود ہے اور میری تفسیر کرمانی میں بھی ہے، جو میں تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اس میں ہے کہ حضرت ابی وائل سے فرمایا حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما بسم اللہ بلند آواز سے نہیں پڑھتے تھے، اور اسی طرح استعاذہ اور آمین بھی تحاوی شریف نے کتاب الصلاۃ میں یہ حدیث لکھی ہے، اور عینی شرح ہدایہ میں بھی ہے۔ اس میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا امام 4 چیزوں کو پست پڑھے، یعنی آہستہ پڑھے: تعوذ، اعوذ باللہ، تسمیہ، بسم اللہ، آمین اور ربنا لک الحمد۔ محمد رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، وہ کتاب الاسحار میں لکھتے ہیں، وہ ان کی عبارت میری کتاب اسی تفسیر میں موجود ہے۔ ان کا ترجمہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ محمد نے ابو حنیفہ نے حماس وغیرہ سے اور ابراہیم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا 4 چیزیں ہیں، امام ان کو پست آواز سے پڑھے، یعنی آہستہ پڑھے: سبحانک اللہم وبحمدک، تعوذ، تسمیہ اور آمین۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم اسی پر عمل کرتے ہیں، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے۔ اب میں آپ کو حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے آپ کو روشناس کیا کہ نماز میں آمین ایسا پڑھنی چاہیے۔ اب میں آپ کو نماز میں آمین ایسا پڑھنے کے فقہاء احناف کے اقوال کرتا ہوں کہ فقہ حنفی کے جو ہے شاگرد یا امام اعظم ابو حنیفہ ان کے پیروکار، ان کے کتابوں کے جو اقوال ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ہدایہ شریف میں ہے اور تسمیہ دونوں کے ساتھ آہستہ پڑھے، کیونکہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کو امام اخفا کرے، آہستہ پڑھے، اور من جملہ ان میں سے تعوذ، تسمیہ اور آمین ذکر کیا گیا ہے۔ نماز میں امام سبحانک اللہم اور اعوذ اور بسم اللہ اور آمین ایسا پڑھنا چاہیے۔ یہ عالمگیری کتاب الصلاۃ اور بحر الرائق کتاب الصلاۃ میں موجود ہے۔ حضرت محمد علاء الدین حصفہ رحمۃ اللہ علیہ نے در مختار میں مسئلہ لکھا ہے، اور اس کی عربی عبارت میری کتاب تفسیر میں موجود ہے۔ در مختار کتاب الصلاۃ باب صفت الصلاۃ میں فرماتے ہیں، صفت الصلاۃ میں، کہ امام اپنی آہستہ آمین آہستہ پڑھے، یعنی امام آمین ایسا پڑھے جس طرح مقتدی اور اکیلا آمین پڑھتا ہے، اگرچہ مقتدی نماز سری میں ہو یا بشرطے کہ مقتدی امام کی آمین سے سنے، گو خود جس طرح مقتدی سے بالواسطہ جو ہے بواسطہ سنے، جیسے جمعہ اور عید میں شیخ الامام ابو الحسن احمد بن محمد بن جعفر بغدادی جو ہے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب جوہرۃ النیرہ میں، فَإِذَا كَانَ الْإِمَامُ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ آمین، پس جب امام ولا الضالین پڑھے تو آمین کہو۔ اس کی شرح کرتے ہوئے شیخ الاسلام ابی بکر بن علی بن محمد الحداد یمنی رحمۃ اللہ علیہ نے المتوفی 800 ہجری جوہرۃ النیرہ باب صفت الصلاۃ میں لکھتے ہیں، اس کی شرح کی ہے، وہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایو قال الامام آمین خفیہ، آمین خفیہ یعنی امام آمین آہستہ پڑھے، یکفا
युग़फ़ल इमाम तअव्वद व तशहद व तस्मियत व आमीन अल इमाम अल फ़ामिन, और जब इमाम वलद्दालीन पढ़े और ख़ुद इमाम भी आमीन कहे और मुक़्तदी भी आमीन कहे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो। ये हदाया शरीफ किताब में मौजूद है, किताब सलात में। क़ाल अबुल हसन अहमद बिन मोहम्मद ने फरमाया, उसकी अरबी इबारत मेरी तफसीर करमानी में मौजूद है, उसका तर्जमा मैं आज कर देता हूँ कि ये तमाम मुक़्तदी आमीन को अफ़ा कहें, यानी ऐसा कहें। इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस की वजह से जो हमने रिवायत किया है, और उस वजह से भी आमीन दुआ है, बस उसकी बिना पर अख़वा पर होगी। और आमीन में मद और कसर दो वजह हैं, और इसमें तशदीद फ़ाहिश गलती है। हिदाया जब सूरत फातिहा ले तो आमीन कहे, सुन्नत ये है कि आमीन ऐसा कहे। ये फतावा मुहित में मौजूद है, फतावा आलमगीरी में भी है और मेरी तफसीर करबानी में भी। और तनहा नमाज़ पढ़ने वाला और इमाम उसमें बराबर है, और मुक़्तदी भी अगर किरात सुनता हो तो आमीन कहे। ये मसला ज़हदी में है और आलमगीरी में भी है। और आमीन में दोनों लुग़त में मद भी और कसर भी, और इसके माना है कबूल कर, और तशदीद इसमें खुली हुई ख़ता है। आमीन अगर मद और तशदीद, अज़ीज़ मतलब ये मसले जो है मैं आपको फतावा आलमगीरी और फतावा जो है मुहीत से अर्ज़ कर रहा हूँ। से पढ़ा तो नमाज फासिद न होगी, और इसी पर फतवा इसलिए कि वो कुरान में मौजूद है। ये मसला मितबीन में लिखा है, आलमगीरी में भी है। अगर मुक़्तदी इमाम से ऐसा किरात पढ़े नमाज में, जैसे ज़ोहर असर की नमाज में वलद्दालीन सुन ले, तो बाद में शायख ने फरमाया कि आमीन न कहे। और फ़क़िया अबू जाफ़र हिंदवानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आमीन कहे। ये मुहीत में लिखा है और ये आलमगीरी में भी मौजूद है। जुम्मा और ईद की नमाज में अगर मुक़्तदी या दूसरे मुक़्तदियों की आमीन सुन ले तो इमाम ज़हरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आमीन कहे। ये मसला सिराजुल वहाज और फतावा आलमगीरी में मौजूद है। और सिराजुल वहाज में जो है उसने जो लिखा है, मैंने याद किया है कि वो फतावे से नकल किया गया है। आलमगीरी किताब सलात में भी, जैसा कि मैंने याद किया, मौजूद है। आमीन को 3 दफ़ा आप पढ़ सकते हैं। आमीन को 3 बार यानी 3 दफ़ा पढ़ सकते हैं। मद को अलिफ को खींच कर पढ़े, और कसर के अलिफ को दराज न करे, और अमाला की मद की सूरत में जो है अलिफ को या की तरफ मैल करें। ये दुर मुख्तार में मौजूद है। अज़ीज़ मतलब आज मैंने आपको हदीस पाक और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की फ़िक़्ह से रोशनास किया कि आमीन नमाज में ऐसा पढ़नी चाहिए। और इंशाअल्लाह फिर मैं आगे जो है ये मेरी तकरीर जारी है, मसाइल जारी है, तफसीर जारी है। सफ़ा नंबर 34 की मैंने जो है आज तफसीर किया है। आगे मैं आपको ये याद करूँगा कि नमाज में आमीन बिलजार इमाम और मुक़्तदी का पढ़ना हदीस मुबारक से सबूत के बारे में मैं याद करूँगा इंशाअल्लाह। मैंने पहले याद किया कि 2 गिरोह हैं, एक आमीन ऐसा पढ़ता है, दूसरा जो है बिलजहर पढ़ता है, ऊँची आवाज़ से आमीन कहता है। दोनों आज तो मैंने ये मसला याद किया ऐसा पढ़ना चाहिए, फिर मैं याद करूँगा कि नमाज में आमीन ऊँची आवाज़ से पढ़ना चाहिए। अज़ीज़ मोहतरम, आप मेरे चैनल जो है किरमानी टीवी को सब्सक्राइब करें। मेरी तकरीर ये मसाइल तफसीर के आप भी सुनें, दूसरों को तक जो है वो आगे सुनाएं, सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपके जो है नेकियों में जो है बुलंद दर्जा अता फरमाएगा। और दूसरा मेरा चैनल है किरमानी टीवी 3, उसको भी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करें। उनमें मैंने फ़क़ीह मसाइल दिए नमाज के, रोज़ू के, और मैं उसमें भी तकरीरें कर रहा हूँ। आप उनमें से आप मसाइल सुनें और उस पर अमल करें, और सब्सक्राइब करें, दूसरों तक पहुँचाएँ, ताकि आपको भी सवाब हो, मुझे भी सवाब हो, और पूरी दुनिया को सवाब हो। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कुरान मजीद फुरकान हमीद पर पूरा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।